اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 9 مد کے 2 قاعدے۔ پہلا قاعدہ، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ ہو تو وہاں مد کی 2 صورتیں بنتی ہے۔ پہلا قاعدہ کے اصول نمبر 1 میں بتا رہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ ہو تو وہاں مد کی 2 صورتیں بنتی ہے۔ اگر حروف مدہ اور حمزہ دونوں ایک ہی کلمے میں ہو تو وہاں مدہ متصل ہوگا، جیسے جاء یا غثاء۔ مدہ متصل کی مقدار 3 الف ہے۔ متصل کے معنی ملا ہوا ہونا۔ مدہ متصل کی شکل یہ ہے، حروف مدہ کے بعد جب بھی چھوٹا حمزہ آئے تو مدہ متصل ہوگا۔ نمبر 2، اگر حروف مدہ پہلے کلمے کے آخر میں ہو اور حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو وہاں مدہ منفصل ہوگا، جیسے انا انزلنا یا انا اعطینا۔ یہ پہلا کلمہ ہے، یہ دوسرا کلمہ ہے۔ جیسے اس مثال میں ہے کہ پہلے کلمے کے آخر میں الف مدہ ہے اور دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ ہے۔ مدہ منفصل کی مقدار 3 الف ہے۔ منفصل کے معنی الگ الگ، جدا جدا۔ منفصل کی شکل یہ ہے، حروف مدہ کے بعد جب بھی بڑا حمزہ الف کی شکل والا آ ای او آئے تو مدہ منفصل ہوگا۔ دوسرے قاعدے میں بتا رہے ہیں، حروف مدہ یا حروف لین کے بعد سکون ہو تو وہاں مد کی 2 صورتیں ہوگی۔ حروف مدہ یا حروف لین کے بعد اگر اسی کلمے میں سکون اصلی ہو تو وہاں مدہ لازم ہوگا۔ سکون اصلی یہ ہے کہ وقف اور ملا کر دونوں طرح ساکن ہی پڑے، جیسے الآن الف مدہ کے بعد لام پر سکون اصلی ہے۔ مدہ لازم کی مقدار 3 الف ہے۔ نمبر 2، حروف مدہ یا حروف لین کے بعد سکون عارضی ہو تو وہاں مدہ عارضی وقفی ہوگا، اور یہ مد صرف حالت وقف میں ہوتا ہے۔ مدہ عارضی وقفی مدہ کی مثال رجال۔ حالت وقف میں یہاں الف مدہ کی 3 الف کی انچ کر پڑیں گے۔ مدہ عارضی وقفی لین کی مثال خوف، صیف۔ حمزہ کرا زبا آ من زبا مانو زبا نا آمانا وقفا آمن۔